ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہونا شروع ہوا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے اور رسالت سے اور معجزات سے سرفراز فرمایا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جائیے آپ فرعون کے پاس کہ وہ سرکشی پر آمادہ ہے۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ باتیں اللہ رب العزت کے حضور عرض کی، وہ ہم پڑھتے ہیں آج۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ربی، اے میرے رب، اشرح، کھول دیجئے، لی، میرے لیے، صدری، میرا سینہ۔ اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ میرے لیے کھول دیجئے، میرا شرح صدر فرما دیجئے، میرا شرح صدر فرما دیجئے۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر شرح صدر کا ذکر آتا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، یہ بھی آتا ہے، اور یہ بھی آتا ہے یہاں پر رب شرح لی صدری، اللہ میرا شرح صدر فرما۔ شرح صدر کسے کہتے ہیں؟ شرح صدر کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں آدمی کا کنسیپٹ اتنا کلیئر ہو، اتنا واضح ہو، اور وہ اس پر اتنا پختہ ہو کہ پوری دنیا بھی اگر مخالف ہو جائے تو وہ اپنی اس بات پر اور اپنے یقین پر قائم رہے۔ یعنی اس حوالے سے اس کا تصور اتنا واضح ہے، اس میں ذرہ برابر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ تو رب اشرح لی صدری، اللہ میرا شرح صدر فرمائیے۔ اور یہ ظاہر ہے ایک عام انسان جو ہے اس کا لیول کچھ اور ہوگا، نبی کا لیول کچھ اور ہوگا۔ ہم سورہ علم نشرح بھی ہے اس پر، علم نشرح لک صدرک، کیا آپ کے رب نے آپ کا شرح صدر نہیں فرمایا؟ ویسر، اور آسان فرما دیجئے، لی، میرے لیے، امری، میرا یہ معاملہ، ویسر لی امری، اور یہ جو کام آپ میرے سپرد فرما رہے ہیں اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے۔ واحلل، اور کھول دیجئے، عقدہ، گرہ، من لسانی، میری زبان کی، واحلل عقدۃ من لسانی، اور اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دیجئے۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گفتگو فرماتے تھے تو کہیں کہیں تھوڑی بہت لکنت آ جاتی تھی زبان میں، اس لیے ہم پڑھیں گے آگے۔ فرعون نے ایک موقع پر کہا تھا کہ وَهُوَ يُبِينُ، وہ شخص جس کو صحیح طرح سے بات کرنی بھی نہیں آتی، کیا تم اس کو اللہ کا نبی مانتے ہو، اس کے پیچھے چلتے ہو؟ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، اور وہ صحیح طرح سے اپنی بات بھی واضح نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اس کا پچھلا جملہ تھا مہین ولا یکاد یبین، ایک بڑا کم تر انسان ہے، وہ تو صحیح طرح سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، بات کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے تھوڑا سا کہیں نہ کہیں اس کا اظہار ہو جاتا تھا۔ تو فرمانے لگے کہ واحلل عقدۃ من لسانی، اللہ میری زبان کی جو گرہ ہے اس کو کھول دیجیے۔ یفقہوا قولی، اس لکنت کے پیچھے کوئی واقعہ ہے؟ جی بالکل، بچپن کا ایک واقعہ ہے۔ ایک موقع پر فرعون نے وہ کہ یہ بچہ کوئی واقعی، ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ واقعی یہ بچہ ایک عام بچہ ہے یا کوئی خاص بچہ ہے،
کوئی عام بچہ ہے یا خاص بچہ ہے. جب وہ ان کی اہلیہ حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر لائی نا، وہ چھوٹا سا بچہ صندوق میں، تو وہ کہنے لگا، فرعون کہنے لگا اچھا ایک طرف انگارے رکھتے ہیں اور ایک طرف وہ کوئی زیورات رکھتے ہیں، جی زیورات لال وغیرہ، موتی وغیرہ، تو اگر تو یہ عام سا بچہ ہوا تو پھر ہو سکتا ہے انگارے کو ہاتھ ڈال دے، اور اگر کوئی خاص بچہ ہوا تو یہ موتیوں پر اور جواہرات پہ ہاتھ ڈالے گا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمانی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ سامنے انگارہ تھا اسی کو اٹھا کے بچے ہوتے ہیں منہ میں ڈال لیا. اس سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا متاثر ہوئی تھی، اور اس کے اثرات بعد میں بھی رہے. تو وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اللہ میری زبان کی جو لکنت ہے اس کو ختم فرما دیجئے، میری زبان کی جو گرہ ہے اس کو کھول دیجئے. يَفْقَهُوا قَوْلِي، تاکہ لوگ میری بات صحیح سمجھ سکیں. وَجْعَلْ، اور بنا دیجئے، لی میرے لیے، وزیراً میرا ایک معاون، وزیر میرا ایک معاون اللہ بنا دیجئے، من اہلی میرے گھر والوں میں سے، ہارون اخی، اور وہ میرا بھائی ہارون ہے، میرا بھائی ہارون ہے، اس کو اللہ میرا معاون بنا دیجئے. اشدد، اور مضبوط کیجئے، بھی اس سے، ازری میری کمر کو، اور اللہ میرے بھائی سے میری پشت میری کمر مضبوط کیجئے. وَأَشْرِكْهُ، اور اس کو شامل فرما دیجئے، فی امری میرے اس معاملے میں، جو ذمہ داری آپ نے مجھے دی ہے اللہ اس ذمہ داری میں اس کو میرے ساتھ شامل فرما دیجئے. کئی، تاکہ نسبحہ کا ہم آپ کی پاکی بیان کریں، کثیرا کثرت سے، تاکہ ہم آپ کی خوب پاکی بیان کریں، ونذکرک، اور تاکہ ہم آپ کا ذکر کریں، کثیرا خوب اور کثرت سے. انکا، بے شک آپ، کنتا ہیں، بنا ہمیں، بصیرا دیکھنے والے. انکا کنت بنا بصیرا، اللہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. قال، اللہ تعالی نے فرمایا، قد، یقیناً، اوتیتا آپ کو دے دیے گئے، سؤلکا آپ کے سوال یا آپ کی مانگی ہوئی چیزیں، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اے موسیٰ آپ نے جو کچھ مانگا ہے دے دیا گیا آپ کو. وَلَقَدْ، اور بے شک، مننا ہم نے احسان کیا تھا، علیکا آپ پر، مرتن اخرى ایک مرتبہ اور بھی، ہم نے ایک مرتبہ اور بھی آپ پر احسان کیا تھا. اذ، جب، اوحینا جب ہم نے وحی بھیجی تھی، الی امک آپ کی والدہ کی طرف، ما یوحا جو بھی وحی بھیجی تھی، جب ہم نے آپ کی والدہ کی طرف وہ وحی بھیجی تھی، حکم بھیجا تھا. اصل میں تو ان کے دل میں اللہ کی طرف سے یہ خیال ڈالا گیا تھا، ان اقذفیہ کہ ڈال دو اس بچے کو، فی التابوت ایک تابوت میں، اس بچے کو ایک صندوق میں ایک تابوت میں ڈال دو، اور فقذفیہ اور پھر اس تابوت کو ڈال دو، فی الیم دریا کے اندر، اور اس تابوت کو دریا میں ڈال دو. فلیلقہ بس لے جائے گا، لا ڈال آئے گا، الیم وہ دریا، بالساحل ساحل پہ، دریا اس تابوت کو ساحل پر ڈال دے گا، ساحل تک پہنچا دے گا. یأخذہ اور اس کو پھر وہاں پکڑے گا یا اس کو اٹھائے گا، عدو لی جو میرا بھی دشمن ہے، وعدو لہ اور اس کا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے. اور یہ تب کی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، معصوم سا بچہ، پیارا سا بچہ، اس کو ڈالو تابوت میں، تابوت کو ڈال دو پانی میں. اچھا جی، پہلے تو یہی بڑی عجیب بات، پانی تو ڈبو دے گا،
اچھا نہیں ڈبوئے گا نہیں، بلکہ یہ اللہ اس کو پہنچائیں گے. کس کے پاس پہنچائیں گے؟ دشمن کے پاس، جو اس کا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے. اٹھائے گا وہ. وَأَلْقَيْتُ، میں نے کل عرض کی تھی ایک بات، اللہ کی جب مدد شامل ہوتی ہے نا کہیں پر، کر لے دنیا پھر کیا کر سکتی؟ کوئی کر لے. دشمن جو انتظار میں ہے کہ یہ بچہ ہاتھ آئے اور اس کو مار ڈالیں، لو تمہارے ہاتھ میں دے دیا، مار کے دکھاؤ. یہ ہے چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا. اے فرعون، تو اسی بچے کو مارنا چاہتا تھا نا، یہ لے تیرے ہاتھ میں پکڑا دیا، دکھا مار کے. چلو میں نے بچانا ہے اس کو، تو مار کے دکھا. تیرے ہاتھوں اس بچے کو پالوں گا، تیرے گھر پہ اس کی پرورش کرواؤں گا، تو ہی سارے خرچے اٹھائے گا اس کے، تو ہی بڑا کرے گا اس کو، تو ہی حفاظت کرے گا اس کی، اور پھر یہی تیرا تختہ الٹے گا. یأخذہ، اس کو اٹھائے گا، اس کو لے گا. عدو لی، جو میرا بھی دشمن ہوگا، وعدو اللہ، اور اس کا بھی دشمن ہوگا. وَأَلْقَيْتُ، اور میں نے ڈال دی، عَلَيْكَ، آپ پر، مَحَبَّةً مِّنِّي، اپنی طرف سے محبت. جو بھی دیکھتا تھا اس بچے کو، اتنا پیارا بچہ، ہر ایک کو پیار آتا تھا، ہر ایک کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی تھی. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے اپنی محبت ڈال دی تھی آپ پر. وَلِتُصْنَعَ، اور آپ کی وہاں پر پرورش ہوتی رہی، عَلَىٰ عَيْنِي، موسیٰ میری آنکھوں کے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے وہاں آپ کی پرورش ہوتی رہی. اذ، جب، تمشی، چل رہی تھی، اختک، آپ کی بہن، جب آپ کی بہن چل رہی تھی. تفصیلی واقعہ 20ویں پارے میں سورہ القصص میں آئے گا. بالکل اس طرح جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ چلا ہے نا تسلسل بچپن سے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی چلے گا 20ویں پارے میں. یہاں اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ بیان کیا. جب والدہ نے ڈال دیا نا پانی کے اندر، اس تابوت کو پانی میں، ماں تو بہرحال ماں تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ سے کہنے لگی تم ایسے کرو، ذرا اس پر نظر رکھو، اس پر نظر رکھو، یہ تابوت جاتا کہاں ہے. اب وہ بہن ساتھ ساتھ جا رہی، دیکھتی جا رہی ہے، جاتے 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 تابوت یہاں تک پہنچ چکا ہے. استمشی، جب چلتی جا رہی تھی، اختک، آپ کی بہن. اب موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا، فرعون کے دربار میں چلے گئے، گھرانے کے اندر چلے گئے. مسئلہ یہ ہے کہ بچہ ہے، دودھ پلانا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ ہی نہ پئیں. تو بچے کی ابتدائی جو خوراک ہے وہ تو ہے ہی دودھ. اچھا یہ بہن وہاں پہنچی ہوئی ہے، سارا ماجرا دیکھ رہی ہے، تو کہنے لگی کہ اگر آپ کہیں تو میں، ایک عورت ہے بڑی اچھی ہے، نیک ہیں، ہو سکتا ہے دودھ لے لیں ان کا. اچھا بھائی لاؤ، فٹافٹ گھر آئیں، اب نہیں چلیے. جی یہ وہی واقعہ ہے. استمشی اختک، جب آپ کی بہن ساتھ ساتھ چل رہی تھی. فتقولو، اور پھر وہ کہنے لگی، هل ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، علی، ایسی عورت کے بارے میں، من یکفلو، جو اس کی تربیت، اس کی کفالت کرے. فرجعناک، تو اے موسیٰ ہم نے تمہیں واپس لوٹا دیا، الی امک، آپ کی والدہ کے پاس. ہم نے آپ کو آپ کی والدہ کے پاس واپس لوٹا دیا. کئی، تاکہ، تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں. ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو. وقتلتا، اور موسیٰ وہ بھی یاد کیجئے، آپ نے قتل کر ڈالا تھا، نفسن، ایک شخص، آپ نے ایک شخص قتل کر ڈالا تھا. فنجیناک، پھر ہم نے آپ کو بچایا، من الغم، اس پریشانی سے، پھر اس پریشانی سے ہم نے آپ کو بچایا. یہ بھی انشاءاللہ ہم وہیں پڑھیں گے سورہ القصص میں کہ موسیٰ علیہ السلام محض ایک مظلوم کی مدد کرنے گئے، ایک مظلوم کی مدد کرنے گئے، تو جو ظالم تھا ان کی دانش میں، تو اس کو ویسے مکہ مارا. فَوَكَذَبُوا مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، مکہ مارا تو وہ وہیں مر گیا.
اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں وَقَتَلْتَ نَفْسًا آپ نے ایک شخص قتل کر ڈالا تھا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ اس پریشانی سے پھر ہم نے آپ کو بچایا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا اور اے موسیٰ اسی طرح ہم نے بہت سے موقع پر آپ کو آزمایا ہم نے بہت سے مواقع پر آپ کو آزمایا فَلَبِسْتَ اور پھر رہے آپ سنینا کئی سال فی اہل مدین مدین والوں میں اب وہ وہیں سے آ رہے تھے نا مدین جہاں سسرال تھا موسیٰ علیہ السلام کا وہیں سے آ رہے تھے تو ہم نے آپ کو مدین والوں تک پہنچا دیا اور بڑا عرصہ آپ مدین میں رہے ثم پھر جئتا آپ آئے علی قدر ہماری تقدیر کے مطابق یا موسیٰ اے موسیٰ اے موسیٰ یہ ساری ہماری تقدیر تھی جس کے مطابق آج آپ یہاں وادی طوا کے اندر ہمارے سامنے کھڑے ہیں اور ہم آپ سے ہم کلام ہو رہے ہیں نہیں اس کا انتقال ہو گیا تھا اس کے بعد جو اس کا جانشین آیا تھا بیٹا تھا یا جانشین تھا بہرحال اس کا نہیں آسے سے اولاد نہیں تھی لیکن ان کی بیوی صرف ایک تو نہیں ہوتی تھی ان کے تو اور بھی حرم ہوتے تھے ثم جئت علی قدر یا موسیٰ اور پھر موسیٰ یہ ہماری تقدیر ہے اس پر تو یہاں تک آ گئے ہو بس جی یہاں تک آج